الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ نے سنا، حمد و صلات کے بعد میں نے سورۃ التکاثر کی تلاوت کی. یہ قرآن کے آخری جز کی قصار صورتوں میں سے ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ہمارے سامنے الدروس المہمہ جو ہے یہ قصار صورتوں کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں، سیکھیں، حفظ کریں اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی اپنے ذہن نشین کر لیں. اس صورت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن تفسیر المدینۃ المنورہ عرب علماء کی ایک کمیٹی نے جس کو ترتیب دیا ہے، اس میں قول ذکر کیا کہ مکی اور مدنی میں اختلاف ہے، اور راجح بات یہ ہے کہ مدنی ہے. اس میں بنیادی طور سے اسی تفسیر میں مقاصد کا عنوان رکھ کے کہ اس صورت کا مقصد کیا ہے، تو بیان کیا کہ کفار و مشرکین جو دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا دار لوگوں کا جو انجام ہوتا ہے کہ دنیا میں فخر و مباحات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا کی، دولت ہے، منصب ہے یا کوئی اور چیز کی زیادتی مل گئی، تو اپنے مال و اسباب کی زیادتی کی وجہ سے فخر و مباحات اور دنیا داری میں جو مبتلا ہیں، ان کے انجام کا ذکر کر کے، اس کی مذمت کر کے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے. لہٰذا اس میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے آگاہی اور دھمکی ہے. اللہ نے اس میں آغاز ہی میں فرمایا الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر رکھا ہے. تکاثر نے حد سے زیادہ ایک دوسرے سے زیادتی کی چاہت نے. الہا یلہوی لہو سے بنا ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اور عربی میں بھی لہو لعب. لہو کا لغوی معنی عام طور سے بیان کیا جاتا ہے وہ چیز جو غفلت میں ڈالے. کلانی نے تھوڑی وضاحت کی کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، کوئی چیز جو مقصد سے آدمی کو غافل کر دے یا اہم کام سے ہٹا کر گھٹیا اور غیر ضروری کاموں میں مشغول کر دے، ایسی کوئی بھی چیز بندہ آدمی اختیار کرے تو وہ لہو ہے. اور اسی سے فعل الہا یلہی بنا ہے کہ آدمی کو ایسی کو غافل کرنے والی چیز، جو چیز آدمی کو غافل کر دے، اونچے مقاصد سے ہٹا کر گھٹیا چیزوں میں مشغول کر دے. اس صورت کو یہ جو میں نے صرف الہا کی جو تعریف اور توضیح کی معنی کی، اس کو سامنے رکھ کے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تم کو غفلت میں ڈال دیا، اونچے مقصد سے دنیا کے آخرت کے انجام سے ہٹا کر دنیا کے بارے میں لگا دیا. صرف اس پر غور کیجئے تو ایسا لگتا ہے کہ اس صورت کی موجودہ زمانے میں جو چمک دمک والی دنیا ہے، گلیمر والی دنیا، ٹی وی چینل اور موبائل والی دنیا، ہمارے نوجوان موسیقی اور زرق برق لباس اور دنیا کی چمک دمک میں جو خیرہ ہوئے جاتے ہیں. کیا ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، مگر یہ صنائی جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. علامہ اقبال نے اسی کو کہا. لیکن اس چمک دمک نے لوگوں کو بہت بڑی سطح پر، ہم دیکھیں کہ اس کے صورت میں تفسیر المدینۃ المنورہ میں یہ کہا ہے کہ یہ صورت خطاب کر رہی ہے مشرکین اور کفار سے. لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں جو خصلت، جس بات کی مذمت اس صورت میں بیان کی گئی ہے، وہ مشرکین کا شیوا ہے. ان سے سمجھ میں آتا ہے، جو لوگ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے یہاں حساب و کتاب دیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے. دنیا میں آگے بڑھنا، دنیا کمانا بنانا، اس کی کامیابی کو معراج سمجھنا، یہ دنیا دار کے لیے سمجھ میں آتا ہے. ایک مومن بندہ، ایمان والا، جب یہ یقین رکھتا ہے کہ اس دنیا کے بعد کی ایک دنیا ہے جو یقینی ہے، آ کر رہے گی، ہم کتنا بھی اس کو فراموش کریں، دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے اور پھر اچھے یا برے انجام کو بھگتنا ہے. جب ایک بندہ یہ یقین جو رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ جو خصلت بتائی گئی ہے یا جس کی مذمت کی گئی ہے، یہ عام طور سے کفار کا شیوا ہوتا ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موجودہ دور اور حالات کو دیکھیے، جدید ترقیات، چمک دمک،
جبکہ آج کی رات بھی دن کی طرح روشن ہو گئی ہے، اور ہم لوگ دن سے زیادہ رات میں اب بیدار رہتے ہیں، چاق و چوبند رہتے ہیں۔ فطرت میں اللہ رب العالمین نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور ہم رات ہی میں جو ہے تگ و دو کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کہنا مقصود ہے کہ دنیا داری اور مادہ پرستی آج کے دور کے انسان کی ایک خصوصیت ہے۔ ہمدردی، روحانیت، اخلاق غیر ضروری ہو گیا۔ جدید دور کے جو فلسفے ہیں، پرانے مذہب تھے نا، وہاں مطلب یہ تھا کہ روحانیت اور ترقی کا اگر انسان خواہاں ہے، یہ جین مت کو دیکھیے، بدھ مت کو دیکھیے، ہندو دھرم کو دیکھیے، عیسائیوں میں دیکھیے، وہاں یہ فلسفہ بیان کیا گیا کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، نروان چاہتے ہیں، ہاں نجات چاہتے ہیں، تو آپ کو دنیا کو تیاگ دے کر، قربانی دے کر، سنیاس لے کر، یہ الگ الگ لوگوں کی اصطلاحیں اور ٹرمز ہیں، ہاں ہمارے یہاں تصوف میں وہ رنگ آ گیا۔ دنیا کی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں کو، فطری ضرورتوں کو چھوڑ کر بس دھیان گیان میں لگ جانا ہے، سنیاس لے لینا ہے، عبادت و ریاضت میں لگ جانا ہے۔ وہاں روحانیت کا یا کامیابی کا یہ راستہ بتایا گیا۔ اس کے رد عمل میں جدید فلسفے جب پیدا ہوئے، سوشلزم، سرمایہ دارانہ نظام، اور دوسرے جو ہیں اس میں جو سودی معاشی نظام ہے، فرائڈ کا جو ہے اباحی جنسی نظام ہے، ایسے دوسرے جتنے بھی، سارٹر کا ایک فلسفہ ہے، یہ جدید فلسفے جو پیدا ہوئے، ازمز پیدا ہوئے، ان لوگوں نے مادیت کو، انسان کی ضروریات کو اپنا مرکز بنایا۔ پیٹ کی ضرورت اور پیٹ کے نیچے، جس کو بطن و فرج کی ضرورت کرتے ہیں۔ جدید فلسفوں کو دیکھیے، جانوروں کی طرح انسان کی انہی ضروریات کو بنیاد قرار دیا گیا، اور ان ضروریات کی تکمیل کو انسانی زندگی کا مطمع نظر اور مقصود بنا دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انسان نے جب مادیت کو اختیار کیا تو انسانیت کو گویا قتل کر دیا۔ ہمدردی، ایک دوسرے کے لیے کام آنا، ہم آج کے بہت سی خبریں پڑھتے ہیں کہ بڑے شہروں میں ایک آدمی بازو میں اپنے پڑوس میں دیکھ رہے ہیں، پڑوس کا ایک آدمی مر گیا ہے، لاش سڑ گئی ہے، جب بدبو آئی پڑوسیوں کو تکلیف ہوئی تو پتہ چلا، پولیس کو خبر کی گئی، دروازہ توڑا گیا تو پتہ چلا اندر کئی دن ہو گئے ہیں پڑوسی کے مرے ہوئے۔ پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کی اطلاع نہیں ہے۔ ہم بہت سارے رشتہ داروں کو پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ اگر کوئی شخص مجبور مخور آ گیا، ایک عورت آ گئی جو مظلوم ہے، بیوہ ہے، وہ لوگوں سے مدد چاہے گی تو لوگ اس کی حاجت سے کے راستے سے اپنے استعمال کے اور استحصال کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ ایک آدمی غریب ہے تو آدمی اس کی مدد کرنے کی بجائے یہ دیکھے گا کہ میں اس کو مدد کروں، اس کی مدد کرتے ہوئے میرا کیا فائدہ ہے۔ یہاں تک کہ لوگ اللہ کے فرض اعمال میں، جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو دینا ہے، معلوم ہے کہ یہ مستحق ہے، ایک آدمی مستحق ہے زکوٰۃ کا، لیکن اسے اس لیے نہیں دیں گے کہ اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فلاں آدمی سے فائدہ ہو، تو اب اس کا مستحق ہونا مشکوک بھی ہے تو اسے زکوٰۃ دیں گے۔ یہ آپ دین کا استعمال بھی اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ مادہ پرستی کی انتہا ہو گئی کہ آپ ہر کام آج جو ہے انسان اپنے مقصد کو، مفاد کو دیکھ کر کرتا ہے۔ اور یہ سود کا بھی نقطہ نظر ہے۔ ایک غیر مسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی اگر آپ کو سود دینا آپ کو حرام ہے، چلو ٹھیک ہے، اس میں آپ کا نقصان ہے، اگر آپ پیسہ جمع کر رہے ہو بینک میں اور بینک آپ کو سود دے رہا ہے تو لینے میں کیا دقت ہے؟ اس میں کون سے حرام ہونے کا پہلو ہے؟ برائی کیا ہے اس میں؟ ایک ہندو نے پوچھا مجھ سے، کافی سالوں پہلے کی بات ہے، تو میں نے کہا کہ جب یہ چیز آپ کو معلوم ہے کہ میں بینک میں پیسہ ڈپازٹ کروں گا، رکھوں گا، اور مجھے بڑھ کر ملے گا ہر مدت، ہر مہینے اتنا پرسنٹ بڑھے گا، تو میں مال کی محبت میں جو ہے بالکل ڈوب جاؤں گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرا قریبی رشتہ دار بھی آ کر یہ کہے گا کہ میرے ابا کا آپریشن ہو رہا ہے، فوری طور سے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، 50,000 مجھے قرض دے دو، میں اتنے مہینے میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو میرے دماغ یہ سوچے گا کہ اگر یہ 50,000 میں اسے دیتا ہوں تو 3 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ جو بھی مدت مانگ رہا ہے، اتنی مدت تک یہ میرا پیسہ رکا ہوا رہے گا، اور واپس ملے گا تو اتنا ہی ملے گا، اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی مدت میں دے پائے یا نہ دے پائے، اور ٹائم لگا سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل یہی 50,000 اگر میں بینک میں رکھتا ہوں تو بڑھ کر پیسہ ملے گا۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، پریکٹیکل لائف میں یہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ عظیم میں برطانیہ نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا جرمنی کے خلاف، جب وہ برطانیہ بہت بری طرح ٹوٹ پھوٹ گیا اور بہت تباہی کا شکار ہو گیا، تو چرچل نے جو ہے امریکہ سے جو مدد مانگی، کچھ قرض مانگا ادھار، تو امریکہ نے سوال کیا کہ تم سود کتنا دو گے؟ ہم آپ کو قرض دے دیں، بہت بڑی رقمیں دے دیں گے، لیکن ہمارا کیا فائدہ، سود کتنا دو گے؟
ہاں اس سے چرچل کو بہت دکھ ہوا کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا، اتنے بڑے معرکے میں اپنے سپاہیوں کی جانیں گنوائیں، نقصان اٹھایا مالی اور نہ جانے کون کون سا، اور یہ ہم سے سود پوچھ رہے ہیں۔ یہ انسان کو بنا دیتی ہے درندہ۔ مال کی محبت، انسان کی مروت، ہمدردی، محبت، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ختم کر دیتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ سیاست داں سیاست کرتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ ایکسپائری دوا کو نئے قالب میں، نئی پیکنگ میں ڈال کے ڈیٹ چینج کر کے بیچتے ہیں۔ ہاں اب یہ سنا گیا، اور ہم یہ ایک ہو سکتا ہے کہ لوگ اس پر بحث کریں کہ کورونا کا مرض جو پوری عالم میں پھیلا، یہ پہلے اس کی بیماری کا جراثیم بنایا گیا، اس کا ویکسین بنایا گیا، پھر اس کے بعد اس کو پھیلایا گیا تاکہ پیسے کمائے جائیں، آبادی کم کی جائے، اور بہت سارے مقاصد۔ تو خیر مسبب الاسباب اللہ ہے، اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہوتا، لیکن یہ سازش اور کوشش کی گئی، یعنی لوگوں کی جان جائے، لوگ بھوک مری کا شکار ہوں، یہ چلے گا لیکن ہمارا بزنس ہو، ہم کو دولت حاصل ہو۔ انسان کو یہ دنیا کی دولت کی اور مادے کی محبت سفاک بنا دیتی ہے، خونخوار بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیاست کو، یہ ہمارے یہاں الیکشن جیتنے کے لیے، ہمدردی پانے کے لیے لوگ فساد کرواتے ہیں، کامن بات ہے، یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ اس کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے، سب جانتے ہیں۔ ہاں فلموں میں، اخبارات میں اس قسم کی خبریں، رپورٹیں آتی رہتی ہے کہ سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے، کچھ معاشی مسائل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی لیڈر جو ہے کسی اسکینڈل میں پھنس گیا ہے، اب اس خبر کو جو ہے پیچھے ڈالنا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ پیدا کرنے کے لیے عوام کو مصیبت میں ڈال دیا گیا۔ مارکیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے کہ بھائی نفع کم ہو جائے گا، ہاں افراط زر اور اس کا نام لے کر آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ رونا روتے ہیں کہ کھانے والے زیادہ ہو جائیں گے، غذائیں کم ہو جائے گی، دوسری طرف ہر سال اس طرح کی رپورٹ آتی ہے کہ فلاں فلاں ملک نے اتنے پنیر کو، اتنے گیہوں کو، اتنے چاول کو سمندر میں ڈال دیا۔ کیوں؟ وہ زائد تھا ضرورت سے، اور اگر وہ مارکیٹ میں آ جاتا تو قیمتیں کنٹرول میں نہیں رہے گی، منافع جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے مارکیٹ میں ضرورت کی اشیاء کو کم رکھ کے قیمتوں کو بڑھایا جائے۔ ہاں اس بنیاد پر جو ہے جو استعمال کی چیزیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ غربا اور عام لوگوں تک پہنچنے سے روکا جاتا ہے، ان کو یا تو گوڈاؤن میں رکھا جائے، اس میں جگہ نہیں ہے تو سمندر میں ڈال دیا گیا تاکہ قیمت زیادہ رہے۔ یہ تھوڑی سی میں نے باتیں جو کی ہے، اس کی اور بھی بہت ساری شکلیں، اکنامکس والے اور دوسرے میدان کے لوگ اپنے اپنے میدان کے حساب سے سوچیں کہ اس کے مختلف معاملات میں آج دنیا دار لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا کی خواہش انسان کو غافل کر رہی ہے، دنیا میں مشغول کر دیا، مال و دولت۔ اب یہ غیر مسلموں کا طریقہ، ہم اپنے اندر گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہم آخرت کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کتنا ٹینشن لیتے ہیں، اور دنیا کے دولت اور نعمتوں کے حصول کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے ہمارے دماغ میں کتنا ٹینشن اور پریشانی رہتی ہے، کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ آیت پڑھیے، ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے، ہاں ہمیشہ تازہ، فطرت کو جھنجھوڑنے والا، ہماری فطرت اور ضروریات سے بالکل ٹچ۔ لہٰذا یہ قرآن آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا یہ ہمارے اور آپ کے لیے، آج کا یورپ، آج کا امریکہ، آج کی گلیمر کی دنیا، آج کی مادہ پرست دنیا سب کو خطاب کر رہا ہے۔ الہاکم التکاثر، کہ تم کو غفلت میں ڈال دیا، ہاں غفلت میں ڈال دیا ہے التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے۔ ہاں کس چیز میں آگے بڑھنا، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ علامہ عبدالرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ کس چیز سے آگے بڑھنے میں، اس نہ ذکر کرنے سے وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی جس میں انسان دنیاوی اعتبار سے رغبت رکھتا ہے، وہ چیزیں انسان کو مرغوب ہے کہ ہم کو یہ حاصل ہو جائے، خوب پیسہ کما لیں، دولت، خوب اولاد ہو جائے، گھر اچھے سے اچھا محل بن جائے، گاڑی بن جائے، ہاں ہم کو عہدے اور مناصب مل جائیں، شہرت اور نام ہو جائے، گلیمر ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، جتنی چیزیں دنیا کی انسان چاہتا ہے وہ سب آ گئی۔ تو اس میں زیادتی کی چاہت نے تم کو غافل کیا ہے کہ تم کو کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، اس سے تم آنکھیں بند کر لیے ہو اور اس دنیا میں پریشان ہو۔ ہاں تو اللہ نے کہا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی۔ اللہ کا کلام ہے، بڑے پیارے پیارے اس میں نکتے ہیں۔ ہاں یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرنے لگے۔ زیارت مطلب یہ کہ مرنے تک، قبروں کی زیارت کرنا مرنے تک۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں مرنے تک تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہے، وہ دنیا کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے جب تک مر نہیں جاتا۔
ہاں لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب، حدیث میں ہے کہ انسان کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے. انسان کو اگر ایک وادی سونا ملے تو دوسرے کی تمنا کرے گا. تو موت تک انسان کی خواہشات ہوتی ہے. تم زندگی بھر اس میں لگے ہو، گزر رہے ہو، اپنی زندگی اسی دنیا داری میں، مادہ پرستی میں گزار رہے ہو. اور یہاں ایک اور لفظی اعتبار سے اللہ نے جو زرتم کہا، زیارت سے بنا ہے یہ. تو شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کلام کا الفاظ کا استعمال یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں انسان چلا جاتا ہے، اب قبر سے مراد صرف وہی کھڈا نہیں جہاں دفن ہوتا ہے، عالم برزخ کی جس حالت میں انسان ہے وہ اس کی قبر ہے. ہاں پرندے کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، سڑ گل کے کہیں بھی اور ہے، تو وہ قبر میں ہے. تو انسان قبر میں چلا گیا، ہاں تو وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قبروں کی زیارت کی، یعنی تم جب قبر میں جاؤ گے تو یہ جو غفلت میں پڑے ہو نا، تم کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی. نتیجہ کیا نکلا ہے آگے آ رہا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے زیارت کا لفظ جو استعمال کیا تو اس سے یہ اشارہ ملا کہ یہ زیارت، ایک ہم سے آدمی کوئی ملنے جلنے آتا ہے، زیارت کرنے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں قیام نہیں کرے گا، ٹھہرے گا نہیں، یہاں سے کہیں اور جائے گا. جہاں ہم کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ زیارت کرنے گیا، تو زیارت کر کے اس جگہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو قبر میں زیارت کرے گا آدمی مرنے کے بعد، اس کا مطلب یہ کہ کوئی انسان قبر کی زندگی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے. اس لیے ان لوگوں کا رد ہوا اس سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے کھپ جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. اس کا مطلب دوبارہ وہاں سے ایک زندگی کا دائرہ یا سفر شروع ہونے والا ہے. کلا، اللہ نے کہا ہرگز نہیں. یعنی یہ تمہارا یہ رویہ، انسانوں کی یہ روش کہ آخرت کو بھول کر اپنی حقیقت اور اللہ نے آپ کو جس مقصد سے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور شریعت کی پابندی کی جائے، اس کو فراموش کر کے تم دنیا داری میں لگ جاؤ، کمانے میں لگ جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ، یہ ہرگز درست نہیں ہے. کلا سوف تعلمون، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. جب قبر میں جاؤ گے تو وہیں قبر میں جاتے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جو کرتے تھے وہ ساری کے ساری محنتیں بیکار ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں ہم چھوڑ دیے، کروڑوں اربوں کما لیا، بیکار ہے. ہاں اب ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ ہیں، اچھے ہو یا برے. تو ان قریب تم جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، ہاں پھر ہرگز نہیں تم ان قریب جان جاؤ گے. یہ دوبارہ اس جملے کو لانا یہ زجر علی زجر یا وعید علی اثر وعید، علماء نے کہا کہ ایک دھمکی ہے، توبیخ ہے، ڈانٹ پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر ایک ڈانٹ کے بعد دوسری ڈانٹ کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں ابھی تم بھول رہے ہو اور یہ سننے کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھول رہے ہو، لیکن یاد رکھو تمہیں معلوم ہونا ہی ہے. ابھی تم کتنا بھی اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو جو ہے بند کر لو، نہ غور کرو، لیکن معلوم ہو کر رہے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں. ہاں اگر تم علم الیقین جان جاؤ، ایک چیز کو ہاں آدمی سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھا نہیں ہے، تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں. وہ بالکل پختہ ہم کو یقین ہے کہ ایسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یقینی علم والا جان جاؤ تو تم یہ روش اختیار نہیں کرتے. اس کا مطلب مضبوط ایمان، یقین والا ایمان جو ہوگا، اگر وہ انسان کو حاصل ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو، اپنی زندگی کے مقصد کو، اللہ کو بھول جائے، شریعت کو فراموش کر دے. ہاں دنیا دار مادہ پرست ایک مومن بندہ نہیں ہو سکتا جس کو علم یقین ہوگا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم کے درجات ہیں. ایک ہے صرف سرسری معلومات، ہم لوگ جیسے جانتے ہیں. ہاں ایک ہوتا ہے یقینی علم ہونا کہ دیکھا نہیں ہے لیکن پختہ یقین ہے. پھر ایک علم وہ ہوتا ہے جو اس میں آخری میں آ رہا ہے، عین الیقین، وہ چیز جو ہم آنکھوں سے دیکھ لیں. ابھی برزخ کو، جہنم کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن وحی الہی نے ہم کو خبر دی ہے، جس پر ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں یقین ہے. تو یہ علم یقین ہے، دیکھا نہیں ہے لیکن یقین ہے. تو اگر تم یقینی علم رکھ لو، اگر تم کو علم ہوتا تو اس کا جواب یہاں محذوف ہے کہ تمہاری یہ روش اور تمہارا یہ مزاج نہیں ہوتا جو آج دنیا داری میں لگا ہوا ہے نا انسان. اور اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم اگر غور کریں، میں صرف تکاثر ہی نہیں، دنیا داری میں حسد، جلن، غیبت، ٹوٹکا، ہم جو کر رہے ہیں آج، کیا ہم کرتے اگر ہمیں یقین ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، ہاں قبروں سے نکل کے سامنے ہونا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے تو بندہ ایسا، صحابہ کرام اور ایمان والے اس کی مثال ہیں
کہ ان کا کیسا اللہ کا ڈر کا معاملہ تھا، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اور کبھی اگر کوئی خطا ہو جائے تو کتنی تڑپ کے ساتھ توبہ کرتے تھے۔ غامدیہ کا واقعہ، ماعز اسلمی کا واقعہ، جن کے بارے میں ایک کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ 70، اور ایک کے کہا کہ اس مدینہ کے تمام گنہگار لوگوں میں اگر ان کی توبہ بانٹ دی جائے تو سب کے سب کی بخشش ہو جائے۔ ایسی توبہ کی۔ یہ تڑپ، یہ چلن کہاں سے آئی؟ ان کے علم یقین سے، ان کے مضبوط ایمان کی وجہ سے کہ آخرت ہونی ہے اور وہاں ہم اللہ کے سامنے صاف ستھرے بن کر جائیں۔ تو اللہ نے کہا لو تعلمون علم کلا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم رکھتے، لترون الجحیم، اور یہ یاد رکھو کہ تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ان میں ڈبل تاکید ہے جملے میں، لا لام بھی اور آخر میں نون ثقیلہ بھی۔ عربی والے جانتے ہیں جو ترجمہ کریں نا ضرور ضرور، یہ اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ لترون الجحیم، تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ابھی تراویح میں سورہ کہف پڑھی گئی، ہاں سورہ کہف میں ایک آیت ہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ مجرمین گنہگار لوگ جہنم کو دیکھیں گے آنکھوں سے اور یہ جان جائیں گے، سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں پڑھنے والے ہیں، واقع ہونے والے ہیں، پدارنے والے ہیں۔ مواقعوہا، واقع ہونے، یعنی اس میں جہنم میں ڈالے جائیں گے، ڈالیں گے، داخل ہوں گے۔ تو دیکھ کر، ایک ہوتا ہے سننا جاننا، یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سے ہی دہشت شروع ہو جائے گی۔ ہاں وَإِذَا رَأَتْهُمْ من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، سورہ فرقان میں اللہ نے کہا کہ جہنم جب ان مجرمین کو، سرکشوں کو، کافروں کو دور سے ہی دیکھے گی تو اس کی چیخ اور چنگھاڑ، ہاں وہ چیخے گی، چلائے گی اور ان کو اپنی طرف کھینچے گی، بلائے گی۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا لترون الجحیم۔ علامہ آلوسی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس جملے سے پہلے قسم محذوف ہے، یہ لام لانے سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ جواب قسم ہے، اور قسم محذوف ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہاں قسم ہے، تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھو گے، جہنم کا سامنا کرو گے۔ خاص طور سے مذمت کی کہ جو لوگ ایک دوسرے سے تکاثر میں، دنیا کے مال و اسباب کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس چکر میں حق کو فراموش کر کے توحید کو، اللہ کے دین کو، رسول کے طریقے کو نہیں مان رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کو جہنم کا سابقہ پڑنا ہی ہے، یعنی عذاب کا سامنا ہوگا، جھیلنا ہوگا، انتہائی شدید عذاب، جو اس سے پہلے ہم نے کل کی صورت میں پڑھا، نار حامیہ، دہکتی ہوئی تیز آگ، ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اسے جہنم کو یقینی نگاہ سے دیکھ لو گے۔ یقینی، دیکھیں یہاں عین الیقین، وہ چیز جو انسان کو دیکھ کر جو کیا نام ہے حاصل ہو جائے، علم الیقین کا، یہ علم کا وہ آخری اور مضبوط درجہ ہے، سب سے یقینی، کہ آدمی جب کوئی چیز مشاہدہ کر لے تو اب اس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ لیکن جب یہ مشاہدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تم عنقریب جان جاؤ گے، کب؟ جب قبر میں جاؤ گے، وہیں سے پتہ چل جائے گا انسان کو دنیا کی حقیقت اور اس کی کارستانیوں کا معاملہ، اور پھر قیامت میں جہنم دیکھے گا اور عین یقین ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت اس کے پاس یہ موقع، یہ طاقت نہیں رہے گی کہ یہ دنیا کا موقع پھر سے ہاتھ میں لائے، توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے۔ اب اس کے لیے یہ ہاتھ میں نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے ہی بتا دیا کہ یہ تکاثر ہے، جس نے اگر تم یہ علم یقین حاصل ہو جاتا تو تم اس تکاثر میں نہیں پڑتے۔ ہاں یہ علم یقین جب حاصل ہوگا تو پھر تم کو یہ احساس ہوگا، لیکن اس وقت کا احساس ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جہنم کہہ رہے ہیں والجحیم هی النار، یہ جحیم آگ ہے جو قیامت کے دن محشر کی زمین پر کھینچ کر لائی جائے گی، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جہنم کو اس دن 70,000 لگام اس کی ہوگی، اس کو پکڑ کر کھینچا جائے گا، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چنانچہ کفار اور مشرکین جو جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے سے پہلے ہی اس جہنم کا مشاہدہ کریں گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے رہو گے، اس کے سامنے تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ثم آخری جملہ اللہ نے کہا اس وقت جب یہ سب ہو جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تم کو جو بھی نعمت دی ہے، مال دیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، صحت دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اولاد دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، سواری دی ہے، گاڑی گھوڑا،
ہاں گھوڑا جو ہے، پہلے کی سواریاں، آج کی سواریاں، کوئی بھی سواری دی ہے، اسی طرح گھر کی نعمت دی ہے، ٹھنڈا پانی دیا ہے، قیامت کے دن ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں حاشیے میں ترمذی اور حاکم کی، جس کو البانی صاحب نے صحیح کہا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت نقل کیا شیخ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نعمت کے بارے میں، اس سے کہا جائے گا الم نصح لک جسمک و نرویک من الماء البارد، کیا ہم نے تم کو صحت مند جسم اور ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ صحت مند جسم کی نعمت نہیں دی تھی اور ٹھنڈے پانی سے تم کو پلایا نہیں تھا؟ علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اگر اس صورت کی تفسیر کے اس حصے کو آپ مختلف تفاسیر میں دیکھیں تو علامہ ابن کثیر نے اور دوسرے مفسرین نے ایسی کئی روایتیں صحابہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بھی نقل کی ہے۔ وہ روایت بھی جو صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو سیدنا ابوبکر صدیق پہلے ملے، ہاں پوچھا کیا بات ہے، کہا بھوک نے مجھے گھر سے نکالا۔ پھر عمر فاروق ملے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو لے کر مالک ابن ابی تیہان ایک صحابی ہیں انصاری، ان کے گھر پہنچے، لمبا بڑا پیارا واقعہ ہے، ہاں 3 مرتبہ سلام کیا، ان کی بیوی اندر سن رہی تھی لیکن دھیرے دھیرے جواب دے رہی تھی۔ جب واپس لوٹنے لگے 3 مرتبہ سلام کر کے، جو طریقہ ہے آداب ایک گھر کسی کے گھر جائیں تو 3 مرتبہ اجازت لے اور سلام کرے، جواب نہ ملے یا لوٹنے کے لیے کہا جائے تو واپس لوٹ جاؤ۔ جب واپس لوٹنے لگے تو خاتون نے اندر سے آواز دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم تھیں تو پہلے کیوں نہیں جواب دیا؟ تو کہا اس لیے کہ آپ بار بار سلام کریں اور مجھے بار بار سلامتی کی دعا ملے آپ کی، اس لیے میں سننا چاہتی تھی۔ اب میں نے جب آپ واپس لوٹنے لگے اس لیے دیکھیں وہاں کی خواتین کا بھی یہ مزاج تھا۔ بہرحال اس کے بعد کہا کہ شوہر کہاں ہے؟ تو کہا آپ تشریف رکھیں، میرے شوہر ٹھنڈا اور میٹھا پانی لانے گئے ہیں پینے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کو بٹھایا اور تھوڑی دیر بعد صحابی رسول آئے اور دیکھ کر کہا، بہت خوش ہو گئے اور کہا کہ آج روئے زمین پر مجھ سے زیادہ بہترین مہمان کسی کے گھر نہیں آئے، اور فوراً ٹھنڈا پانی اور کھجور کے کچھ خوشے پیش کیے۔ پھر چھری اٹھائی کا پیش کیے، سامنے رکھا اور چھری اٹھا کر آگے بڑھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو بکریوں میں جو دودھ دینے والی ہے اسے ذبح نہ کرنا۔ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، فوراً اسے بھونا بھانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کو پیش کیا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کھا چکے تو اللہ حضرت عمر سے خطاب کر کے کہا جب کھجور کھائی کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ ہاں اس روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا اور ایک حضرت جابر کی دوسری روایت ہے اس میں بھی پوچھا کہ کیا اس کھجور اور پانی کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا؟ کہا ہاں، تم کو تمہارے گھر سے بھوک نے نکالا اور اب گھر لوٹنے سے پہلے اللہ نے تم کو یہ نعمت عطا فرما دی۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ قرآن ہے جو ہم سن رہے ہیں، جو رمضان میں نازل کیا گیا اور اس کی وجہ سے رمضان کا کہ یہ مبارک ساعتیں ہمیں حاصل ہوئی ہے، روزے، قیام اللیل، تلاوت قرآن، دعاؤں کی قبولیت، اجر و ثواب میں زیادتی، یہ ساری نعمتیں جو بہائی جا رہی ہے یہ کس لیے؟ قرآن کی وجہ سے، جو ہمارے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، روح ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے، اور اسی کی کچھ حصے کو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم کو قرآن ملا، قرآن پڑھا ہی نہیں۔ آج ہمارے کتنے لوگ ہیں قرآن کو مان رہے ہیں پھر بھی شرک کر رہے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں پھر بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کی بجائے بزرگوں، پیروں، فلانے اور فلانے کی بات کو مان رہے ہیں۔ قرآن غلو سے منع کر رہا ہے، افراط و تفریط سے منع کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں عقیدے میں، عبادات میں، اعمال میں، معمولات میں ہمارے نوجوان غلو، شدت پسندی کا کوئی شکار ہے تو کوئی تفریط کا شکار ہے، کوئی کسی کو حد سے بڑھا رہا ہے، کوئی کسی کو حد سے گھٹا رہا ہے۔ یہ قرآن کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اس تو ان نعمتوں کے متعلق جو ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے وہ پوچھا جائے گا۔ شیخ نے آخر جملہ کہا، شیخ عبدالرزاق نے، کہ یہاں جو آخر میں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا۔ ایک جھوپڑا بھی ہے نا، آپ کو چھت ملی ہے، 2 ٹائم کا یا 1 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے، آپ نعمت سے بہراور ہیں، سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ قیامت کے دن نعمت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو گویا اس میں تنبیہ ہے اس بات پر جو سورہ کے آغاز میں کہا گیا کہ تم کو ایک دوسرے سے زیادتی کی خواہش اور چاہت نے غافل کر رکھا ہے، دنیا کے پیچھے پڑھ کر آخرت کو جو تم بھول رکھے ہو، الہاکم التکاثر۔ تو یہ یاد رکھو کہ دنیا کمانے کے چکر میں ہو لیکن تمہیں دنیا میں جو جو مل رہا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یعنی تم کو اس دنیا کے چکر نے
اس کی چاہت نے، اس کی زیادتی کی خواہش نے مشغول کر رکھا ہے، حالانکہ قیامت کے دن تم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہٰذا تم اس سے ہوشیار رہو کہ یہ نعمتیں جو دنیا میں تم حاصل کر رہے ہو یا اللہ نے جو تم کو عطا فرمائی ہے اس کو تم کو غافل کر دے، اور یہ مال جو ہے، مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے سے غافل نہ رہو، اور مال و اسباب جو عطا کیا ہے ان کے حقوق کو ادا کرنے سے غافل نہ رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسن عبادت اور اس سے اچھے ڈھنگ سے ملاقات کرنے کے لیے پہلے سے تیاری کر لو، اور دیکھو تم اس سے بچنا کہ تم اس مال و اسباب کی حصول کے چکر میں اس مقصد کو بھول جاؤ جس کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی توحید اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔